وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر مشکل وقت ہے تو آسانی بھی ضرور آئے گی۔ یہ کوئی انسان کا کہنا نہیں ہے، یہ تو رحمان نے خود فرمایا ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بندے کو سکون آ جائے، اسی لیے رب نے 2 بار یہ جملہ فرمایا ہے، جو ہوا صحیح ہوا، جو ہوگا صحیح ہوگا۔ صبر رکھو، صحیح وقت پر سب کچھ ہوگا۔ بے شک اللہ کو پکارنے والے بے شمار ہیں، لیکن یقین کیجئے اللہ ہر کسی کو سنتا ہے اور اس کا رسپانس بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ ہر کسی کا جواب دیتا ہے، اور وہ دے گا کیونکہ وہ اللہ ہے، 2 جہانوں کا مالک ہے۔ تو اللہ سے منہ مت پھیرو، ہر بات اس سے شیئر کرو، آپ کی خوشی شیئر کرو، آپ کا دکھ شیئر کرو، ہر ایک بات اپنے رب سے شیئر کرو۔ ایسی پرابلمز شیئر کرو اپنے رب سے جو آپ کے دل کو بہت ہرٹ کرتی ہیں، آپ کو سونے نہیں دیتی۔ بے شک میرے اللہ کے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اسے نارمل کر دیجئے کہ کچھ بھی ہو، ہم اپنی ہر پرابلم اللہ سے شیئر کرنی ہے۔ اللہ سے ڈسکس کرنے سے آپ کو سلیوشن بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا۔ تم رات میں اللہ سے باتیں کیا کرو، تمہیں دل میں لوگوں کی باتیں سننی نہیں پڑے گی، پھر اللہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ یہ احساس ہی بہت سکون کا باعث ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ جانتا ہے میرے دل کے حال کو، میری روتی ہوئی آنکھوں کو، میرے تڑپتے ہوئے دل کو۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً اللہ نے دی تھی۔ جب وہ خوشی دے کر لے سکتا ہے تو غم دے کر بھی لے سکتا ہے۔ اور یقین رکھو اللہ تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے جب دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اور پھر قرآن میں کن فیکن کا ذکر کر کے تمہیں امید بھی دلا رہا ہے کہ میرے بندے تم مایوس نہ ہو، میں ہوں نا، تمہارے ساتھ ہے اللہ، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ سنبھال لے گا تمہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کے بجائے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا کر دیکھو۔ جانے والے کا دکھ نہیں رہے گا، اللہ تمہیں سکون سے نوازے گا۔ جب لوگوں کی باتیں تمہیں پریشان کرے تو تم گھبرانا مت، ہمت سے کام لینا، اور اللہ سے رجوع کر کے تم اللہ کو سب بتا دینا۔ پھر اللہ لوگوں کی رکاوٹوں کو دور کرے گا، تمہاری پریشانی بھی دور کرے گا۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ اپنے سارے غم اللہ کو بتاؤ کہ کس کس نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ۔ یقین کرو جب آپ اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اتنی غور سے سنتا ہے کہ آپ یقین نہیں کرو گے۔ جب تم اللہ سے رو رو کر کہتے ہو یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، تمہاری باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تمہیں سکون سے نوازے گا۔ ایسا خیال آتا ہے نا کہ کب سے دعا کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بس تمہارا یہی یقین تمہاری دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ پر قبولیت کا یقین رکھ کر مانگو گے تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، تمہاری ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ پھر تم اپنی قسمت کا شکوہ کر کے اپنی رب کی ناراضگی کیوں موڑ لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعا کو قبول کرنا ہے۔ بس یقین رکھو بہت جلد قبولیت کی خوشخبری مل جائے گی۔ جب کبھی تم اپنی ہمت ہارنے لگو تو بس اپنے دل کو اتنا سمجھا لینا کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی ہی مرضی ہوگی۔ ایسے ہی سوچتے رہو گے تو ہمیشہ پرسکون رہو گے، ورنہ شیطانی فراخات ہمارے دل کو، دماغ کو بے سکون کرتی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب سوچنا چھوڑ دو۔ جب دعا مانگی ہے تم نے تو یقین رکھو بے شک میرا اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جیسے اللہ کو تم دعا میں یاد رکھتے ہو، ایسے ہی اگر گناہ کرتے وقت یاد رکھو، اور خود کو تم گناہوں سے بچا لو۔
تو تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی۔ اکثر ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ گناہ جو ہم انجانے میں کر بیٹھتے ہیں یا پھر جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو پہلے ان گناہوں کی، بے شک میرا اللہ ہر شخص کو معاف کرنے والا ہے۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر تم کیسے سوچتے ہو کہ وہ غلط ہوگی؟ ہم کو بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا ہے۔ دیکھو جو تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، یہ یقین ہی تمہاری دعاؤں کی خوشخبری بن کر تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، اللہ کے آگے جھک جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کر لینے سے وہ رب آپ کا بن جائے گا۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی، محبت دی جائیں گی اور دعائیں سن لی جائیں گی۔ زندگی سے، دکھوں سے تھک گئے ہو نا؟ دیکھو مایوس مت ہو، رونا ہے تو رو لو اللہ کے سامنے۔ اللہ کو اپنا سارا دکھ سنا دو، جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وہ سب سنا دو، پھر دیکھو اللہ آپ کے غم کو کس طرح سے دور کرے گا اور آپ کو سکون والی زندگی دے گا۔ تم اللہ پر مان رکھ کر ہی دعا کرتے ہو نا، پھر وہ کیسے تمہارے مان کو ٹوٹنے دے گا؟ وہ تو رب ہے، وہ تو تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر تم آج اللہ کی مان کر چلو گے تو کل اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ رات کی تنہائی میں اگر تم اللہ سے مانگو گے تو دن کے اجالوں میں وہ تمہیں تنہا کیسے کرے گا؟ دن کے اجالوں میں وہ تمہیں لوگوں کا محتاج بننے نہیں دے گا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعائیں کثرت سے مانگتے رہو۔ رات کی تاریکی میں تہجد پڑھ کر دعا کرنے والوں کو اللہ اپنی خاص نظر کرم فرماتا ہے اس بندے پر۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ رب العالمین ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ لوگوں کی پیدا کری رکاوٹیں عارضی ہے، جب اللہ تمہیں عطا کرے گا تو یہ لوگوں کی فراختیں تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لوگوں کے رویوں سے تم بے سکون مت ہو، اللہ ہے تمہارے ساتھ، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھی بلا وجہ کی اداسی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے نا؟ اصل میں تمہارا دل ذکر الہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ رب کو یاد کرو، دعا کرو اور دیکھنا تمہیں پرسکون ملے گا۔ کبھی کبھار صرف دعا ہی چاہیے ہوتی ہے۔ دل کبھی کبھی اتنا اداس ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ آمین۔